کبھی کبھی دشمن بھی ہماری صلاحیتوں کا معترف ہو جاتا ہے، لیکن اسی تعریف میں ایک چال بھی چھپی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک دلچسپ اور حیران کن واقعہ پیش آیا جب امام شعبی رحمۃ اللہ، جو نہ صرف اپنے وقت کے عظیم عالم تھے بلکہ دانشمندی اور فہم و فراست میں بھی اپنی مثال آپ تھے، آپ جب کیسر روم کے دربار میں بطور سفیر پہنچے، کیسر روم ان کی گفتگو، علم و حکمت اور انداز بیان سے اتنا متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے خلیفہ عبد المالک کے نام ایک ایسا خط دے دیا جس میں ایک خاص سازش چھپی ہوئی تھی، مگر خلیفہ عبد المالک کی ذہانت اور امام شعبی کی عزت اور توقیر نے اس چال کو ناکام بنا دیا۔ یہ کہانی علم و حکمت، سیاست اور سازش کے مابین کشمکش کی ہے، جہاں کیسر روم ایک چالاک چال چلتا ہے لیکن اسے کامیابی نہیں ملتی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر عالم، فقیہ اور عظیم دانشور تھے۔ ایک بار انہیں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کیسر روم کے دربار میں بطور سفیر بھیجا۔ جب وہ کیسر کے دربار میں پہنچے تو کیسر روم نے ان سے کئی موضوعات پر گفتگو کی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کی علمیت، فصاحت، ذہانت اور دلیل کی قوت نے کیسر کو حیران کر دیا۔ کیسر نے پوچھا، کیا آپ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں ایک عام عرب ہوں۔ یہ جواب سن کر کیسر مزید متاثر ہوا مگر خاموش رہا۔ کئی دن کے بعد جب امام شعبی رحمۃ اللہ کی واپسی کا وقت آیا تو کیسر روم نے خلیفہ عبد المالک کے لیے چند خطوط لکھے اور امام شعبی رحمۃ اللہ کو دیے، ساتھ ہی ایک سفید لفافہ بھی دیا اور کہا، جب باقی خطوط پیش کر چکے تو آخر میں یہ لفافہ بھی پیش کر دیجیے گا۔ جب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد المالک کے دربار میں واپس پہنچے تو انہوں نے تمام خطوط پیش کر دیے، آخر میں وہ سفید لفافہ بھی رکھ دیا۔ خلیفہ عبد المالک نے جب یہ آخری خط پڑھا تو چند لمحے خاموش رہے، پھر امام شعبی رحمۃ اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا آپ جانتے ہیں اس خط میں کیا لکھا ہے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ خط آپ کے بارے میں ہے۔ کیسر روم نے لکھا ہے کہ مجھے اس قوم پر حیرت ہے جس نے ایسے انسان کو چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ یہ پڑھ کر امام شعبی رحمۃ اللہ بھی حیران رہ گئے اور کہا، شاید کیسر نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، ورنہ وہ ایسا نہ کہتا۔ خلیفہ عبد المالک نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، کیسر نے یہ خط ایک چالاکی سے لکھا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ کر ختم کر دیں۔ یہ بات جب کیسر روم تک پہنچی تو اس نے کہا، ہاں، میرا یہی مقصد تھا، لیکن خلیفہ نے میری چال کو سمجھ لیا۔ مگر یہ اس دور کی بات ہے جب علم، قابلیت اور دانشوری کی قدر کی جاتی تھی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ ان کی حکمت اور دانائی کو مزید سراہا گیا۔ کیسر روم کی چال ناکام ہو گئی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب علم والوں کو ختم نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ان کی قدر کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم، قابلیت اور حکمت وہ عظیم طاقتیں ہیں جو دشمنوں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کی ذہانت اور فصاحت نے کیسر روم کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ ایسی شخصیت کو خلیفہ ہونا چاہیے۔
لیکن اصل دانشمندی خلیفہ عبد المالک کی تھی، جس نے دشمن کے عزائم کو بھانپ لیا اور اپنی قوم کے قابل لوگوں کی قدر کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے اہل علم اور باصلاحیت لوگوں کی قدر کرے، نہ کہ ان سے خوفزدہ ہو کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک عادل حکمران وہی ہوتا ہے جو علم اور حکمت کی روشنی میں فیصلے کرے، نہ کہ سازشوں کے جال میں پھنسے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اہل علم اور دانشوروں کو عزت دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز واقعات اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے اور آپ کے ساتھ کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔